يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور شریعت کے احکامات وہ آپ نے سماعت فرما لیے تھے، اور آج ایک انتہائی اہم حکم، اور وہ حکم ہے پردے کے احکام اور اس کے مسائل، نگاہوں کی حفاظت اور اس کے آداب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے پیغمبر آپ مومنین سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ رب العزت اس سے پوری طرح باخبر ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو زنا اور بہتان کی احکامات نازل ہوئے تھے سورت کے شروع کے اندر، اب یہاں پر وہ اسباب اور وہ ذرائع جن سے زنا ہوتا ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے وہ ہے نظر، وہ ہے آنکھ کا دیکھنا۔ جب آپ کسی غیر محرم عورت کو اپنی نگاہ سے، اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کو گناہوں کے قریب کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے اس وقت وہ شیاطین کے جال میں اور اس کا طریقہ کار ہے اس میں اس کو پھنسا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس سے بچنا، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ کسی سے کلام کرتا ہے، یہ وہ ذرائع ہیں جو انسان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ گناہوں کی طرف۔ سب سے پہلے کلام کسی غیر محرم عورت سے، پھر کلام کے بعد مسکراہٹ، اور پھر مسکراہٹ کے بعد سلام کے بعد کلام، اور پھر کلام کے بعد ملاقات۔ یہ وہ ذرائع ہیں جو انسان کو گناہوں کے قریب کر دیتے ہیں۔ جبکہ شریعت کے اندر نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہ یہ حکم فرما دیا کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا فأدرک ذلک لا محالۃ، فزنا العین النظر، زنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذب۔ صحیح بخاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا کچھ حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ لامحالہ کرتا ہے، لامحالہ ضروری طور پر۔ چنانچہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا، اور زبان کا زنا بولنا، نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اب یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ آنکھ کا دینا زنا کہا گیا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا جو گویا کہ آنکھ کا زنا ہے، کسی کو پکڑنا گویا کہ وہ ہاتھ کا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اگر اچانک کسی غیر محرم عورت پر میری نظر پڑ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جریر، پہلی مرتبہ اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً اس کو ہٹا لو، اس کی معافی شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور اگر دوسری مرتبہ آپ نے اس کو دیکھا تو یہ وہ گناہ لکھا جائے گا جو آپ نے پہلے حدیث کے اندر سماعت فرما لیا ہے کہ آنکھ کا دیکھنا یہ بھی ایک زنا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہاں، اگر کسی غیر محرم عورت کو طبی ضرورت کی بنیاد پر یا ایمرجنسی یا کوئی ایسی حالت ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے یا اس کی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے، اس صورت میں شریعت کے اندر بامر مجبوری یہ چیزیں موجود ہے۔ ادروائز آپ جو ہے بالکل کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، اگر اچانک نظر پڑ جائے پہلی مرتبہ تو فوراً اس کو ہٹا لو، اس کی معافی موجود ہے۔ دوسری مرتبہ دیکھو گے تو پھر انسان گناہ گار لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم یہ مومن مردوں کو دیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں غض بصر کا جو حکم دیا ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ایک اور اہم مسئلے کی طرف ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ آج معاشرے کے اندر اس چیز کی طرف توجہ بالکل نہیں دی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے۔ اور تیسرا حکم، نہ ہی ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ تیسرا حکم، نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ یہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے وہ جی دو عورتیں ہیں اکٹھے سو سکتی ہیں، کیا ہے؟ شریعت کے اندر منع ہے۔ اسی طرح اگر دو مرد ہیں وہ ایک لباس میں ایک بستر پر نہیں سو سکتے، شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ دو بچے جو کزن ہیں یا بھائی ہیں تب بھی اگر وہ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں تو ان سے بھی شریعت نے منع کر دیا کہ وہ اکٹھے نہیں لیٹ سکتے۔ ہاں، یہ صرف اور صرف شریعت نے اختیار دیا ہے خاوند کو اور اس کی بیوی کو، وہ ایک لباس میں ایک بستر میں سو سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ان کا لباس ہے اور وہ ان کا لباس۔ اللہ نے ایک شریعت کے اندر حدود و قیود جو ہے مقرر فرمائی ہے۔ تو اسی لیے اس صورت میں مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی لونڈی کے ساتھ، لونڈی اپنے آقا کے ساتھ ایک بستر پر ایک ہی لباس میں ایک ہی جو ہے چادر میں
لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بالکل منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی دو مرد ایک ساتھ نہ سوئیں، کوئی عورتیں ایک ساتھ نہ سوئیں، اور نہ ہی جو ہے کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو۔ اور شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ان مسائل سے، اور شریعت کا ہر حکم ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا مومنوں کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سب سے پہلے انسان کا جو گناہ کرواتی ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ جب وہ انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا، بڑے بڑے مسائل سے اور بڑی بڑی فتنوں سے اور بڑی بڑی جو ہے وہ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی لیے چلتے وقت صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو اتنا حیا میں نے انصار کی نوجوان لڑکیوں اور کنواری لڑکیوں میں نہیں دیکھا جو میں نے حیا رسول اللہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ جب چلا کرتے تھے تو ان کی نگاہیں زمین پر ہوا کرتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ حکم ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اس لیے یہی حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ تم مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ انہی میں سے سب سے پہلے اصدقوا اذا حدثتم، وأدوا اذا وعدتم، وأدوا اذا اؤتمنتم، وأوفوا اذا وعدتم، وغضوا ابصارکم، واحفظوا فروجکم، وکفوا ایدیکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی بولو سب سے پہلی بات سچ بولو۔ نمبر 2، جب بھی وعدہ کرو پورا کرو۔ نمبر 3، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو۔ اور چوتھی بات وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ 5واں حکم واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور 6، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ آقا فرماتے ہیں ان 6 باتوں کی گارنٹی تم دے دو، میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب